بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے بار بار دعوت دی ہے اور احادیث مبارکہ میں زور دے کر تنبیہ فرمائی گئی ہے، اور وہ ہے والدین کا حق اور اولاد کی ذمہ داری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی اہم اور بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، اپنے دوستوں کو اپنے قریب کریں گے اور والدین کو خود سے دور کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آج حقیقت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہم ذرا اپنے ماحول کا، گھر کا، علاقے کا، ملک کا جائزہ لے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آج کے زمانے میں والدین کی نافرمانی کس قدر بڑھی ہوئی ہے۔ بیٹا اپنی بیوی کی غلامی کر رہا ہے، بیٹے کے پاس گھر میں بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے، دوسرے اعزاء و اقربا کے لیے، موبائل، سوشل میڈیا، سب کچھ کے لیے وقت ہے، لیکن ماں باپ کے لیے وقت نہیں۔ وہ ماں جس نے راتوں کو جاگ کر اپنے بچے کو پوسا پالا، وہ باپ جس نے دھوپ میں جل کر اپنی اولاد کو جوان کیا، آج انہی اولاد کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن بچہ اپنے باپ کے سامنے جب آتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ مشغول ہوں، یا میں ابھی اس موڈ میں نہیں ہوں کہ آپ سے بات کروں، آپ کو وقت دے سکوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور بندگی کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ ماں باپ کے مقام اور مرتبے کے بلند ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک روایت میں ہے، آقا فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ماں باپ صرف والدین ہی نہیں بلکہ جنت تک جانے کا اور پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ یاد رکھیے، بیوی اور بال بچوں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے، لیکن والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، یہ سب سے زیادہ مقدم ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ والدین کی خدمت کے لیے نفل نماز میں مشغول ہونا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ یعنی اگر کبھی والدین کو آپ کی خدمت کی ضرورت پڑ جائے اور اسی وقت آپ کے باپ کو یا آپ کی ماں کو آپ کی ضرورت ہو تو آپ کے لیے نفل نماز میں مشغول ہونا جائز اور درست نہیں ہے۔ والدین ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ ایک بڑی نعمت ہے بلکہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔
گناہوں کے کفارے کا سبب ہے، رزق کی کنجی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا عمر بڑھ جائے اور اس کی روزی میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلا حق اپنے والدین کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ بھی دنیا کی رنگرلیوں کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنے والدین کے حقوق کو فراموش کر رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ آپ وقت نہیں دے رہے ہیں، تو آج ہی آپ توبہ کیجئے۔ اگر آپ گھر سے دور ہیں تو اپنے والدین کو فون کیجئے، ان کو منائیے، ان کے ساتھ دو میٹھے بول لیجئے، اپنے غصے کو تھوک دیجئے، اور اپنے اندر سے جو تکبر ہے اس کو ختم کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ نرم گفتگو کیجئے۔ دیکھیے کہ آپ کو بھی کس قدر سرور حاصل ہوتا ہے، اور والدین کو بھی آپ کے تعلق سے کس قدر دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر قادر قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔